کہ آخری عشرے کو بابرکت کیسے بنائیں۔ بشکل رحمت نوید بخشش لیے بسد احترام آیا، مبارک مومنوں کی پھر زندگی میں ماہ سیام آیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک انتہائی اہم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ عظمت و بزرگی والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ سچ پوچھئے تو اس ماہ کا ہر روز روز سعید اور ہر شب شب مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہر صاحب استطاعت پر روزہ، تراویح، قیام لیل، اعتکاف، شب قدر کی تلاش اور صدقہ فطر وغیرہ وغیرہ مشروع و مسنون قرار دے کر فرض و نفل دونوں کے فائدوں کو جمع کر دیا ہے، جن کی ادائیگی کے ذریعے بندہ مومن اس ماہ کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو فرماتے تھے قد جاءکم شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ، یعنی اے لوگوں تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آیا ہے جس کے روزے تم پر اللہ نے فرض کر دیے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا ہر دن، ہر عشرہ مبارک ہے، کیونکہ حدیث میں لفظ شہر مبارک آیا ہے۔ لیکن آج میرا موضوع آخری عشرے کو بابرکت کیسے بنائیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں برکت کے معنی کیا ہیں۔ برکت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کثرت، زیادتی اور بڑھاوے کو، یعنی کسی چیز میں اضافہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرے معنی برکت کے ہیں کہ جس چیز کی جو عظمت اور عزت ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے، برقرار رکھتے ہوئے اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو ہم آخری عشرے کو بابرکت بنانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ پہلے اور دوسرے عشرے میں ہم عبادتیں کر رہے ہیں، جن میں حقوق، فرائض کی ادائیگی، مسنون و نوافل کی شکل میں عبادات کا اہتمام، تو ان تمام چیزوں کو آخری عشرے میں بھی جاری رکھیں تاکہ رمضان المبارک کی عظمت و عزت برقرار رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو۔ میں آپ کے سامنے اس کو اس طرح نمبر کی شکل میں پیش کر رہی ہوں۔ پہلی چیز، روزے جس طرح ہم آداب و شرائط کے ساتھ پہلے دوسرے عشرے میں رکھ رہے تھے، اس آخری عشرے میں مزید ایمانی اور احتسابی کیفیت کو بڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی ایمان کی حالت میں اپنا احتساب و جائزہ لیتے ہوئے جو ہے اس آخری عشرے میں مزید ایمان اور احتساب میں اضافہ کرتے ہیں، اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے دل و دماغ، اعضاء و جوارے سے مطلب زبان، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے اور خیر و بھلائی کے کاموں میں مشغول رہیں۔ ایمان اور احتساب کی کیفیت کو میں واضح کرنا چاہوں۔ ایمان انسان کی، ایک مومن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن جب وہ کوئی برے کام کرتا ہے
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، اور جب وہ کام سے توبہ کر، جب اس کام سے رک جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اپنا یہ جائزہ لیتے ہوئے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے نا، کوئی ہم نے ایسا تو کام نہیں کیا کہ جس سے ہمارے ایمان متاثر ہوا ہو، یا ہمارے روز کی کیفیت کے آداب میں، اس کی شرائط میں کمی پیدا ہوئی ہو، یعنی ہمارے زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، ہماری آنکھ نے کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھی، ہماری کان نے کسی ایسی چیز کو تو نہیں سنا کہ جس سے ایمان میں کمی واقع ہو گئی۔ تو یہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے جو ہے ہم اپنے آپ آخری عشرے میں زیادہ اور جائزے کو بڑھا دیں، تاکہ روزے کا مقصد تقوی اور تزکیہ نفس حاصل ہو، کیونکہ ایمان کا باقی رہنا اور اس میں اضافہ ہونا اور احتساب و جائزہ ہی ایک مومن کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے اور اس کے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، اور اس بندے مومن کو اس مقام یا لیول تک پر لے آتا ہے جہاں سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور ان کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں اس کی رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ایمانی اور احتسابی کیفیت میں اضافہ کر لیں، ہم روزے کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ رکھتے ہوئے ایمانی اور احتسابی کیفیت میں اضافہ کر لیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس ماہ میں بھی رمضان المبارک چونکہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن مجید جو ہمارا دستور حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے، کوڈ آف لائف ہے، ہدایت نامہ ہے، تو اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تقوی کی صفت ضروری ہے، اور تقوی روزے سے پیدا ہوتا ہے، اور ایمان و احتساب روزے کی وہ روح ہے جو اسے دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر یہ روح احتساب نکل جائے تو روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کے مصداق ہو جائے گا جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، یعنی کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے ان کے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کا روزہ مقبول نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک اس اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے قیام سے سوائے رت جگے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کا قیام جو ہے بے فائدہ بے وزن ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو ہم اپنی اس ایمانی اور احتسابی کیفیت کو برقرار رکھیں۔ دوسرے یہ کہ اس ماہ میں جس طرح پہلے اور دوسرے عشرے میں رمضان کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، دور قرآن اور درس و تدریس کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم اس عشرے میں ان چیزوں کو باقی رکھتے ہوئے اس طرح اضافہ کر سکتے ہیں کہ اب تراویح کے علاوہ قیام لیل کا اہتمام کریں، یعنی پہلے دوسرے عشرے میں اگر قیام لیل کا اہتمام نہیں کر رہے تھے تو اس میں خاص کر کے اس میں اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے ذریعے قیام لیل کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ مسلم، جس بندے مومن نے رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے قیام کیا، تہجد پڑھی یا نوافل نماز ادا کیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسری چیز، ان دنوں میں گھر والوں کے ساتھ شب بیداری کا اہتمام کر کے اس عشرے کو بابرکت بنا سکتے ہیں، یعنی ان عشرے کی عبادتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ
وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ جب آخری عشر آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کر شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اس شب بیداری میں جو ہے ان کو ساتھ رکھتے۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ بہنوں خیر و برکت کا مہینہ ہے، لیکن اس کے آخری دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں عبادت میں بہت مشغول رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۂ اواخر میں یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت میں جو کوشش اور محنت کرتے تھے، اتنی محنت رمضان کے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو اس آخری عشرے میں اعتکاف کی جو مسنون اور عظیم عبادت ہے اس کا اہتمام کر کے ہم آخری عشرے کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی تلاش، آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور عظمت والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینہ یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی اور خیر و برکت والی رات ہے، لہٰذا اس رات کی عبادت کے ذریعے سے آخری عشرہ کو انتہائی بابرکت بنایا جا سکتا ہے، یعنی اعتکاف اور شب قدر کی تلاش کے ذریعے سے۔ چوتھا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں میری پیاری بہنوں، کہ اگر کوئی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے انفاق کر کے اس عشرے کو بابرکت بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دوسرے دنوں کی بنسبت بہت سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کا صدقہ تمام صدقوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوں تو آپ ہر زمانے میں غریب و مسکینوں کی امداد اور صدقہ و خیرات کا خیال رکھتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کا جذبہ انفاق بڑھ جاتا تھا۔ اس ماہ میں آپ کی سخاوت تیز ہواؤں جیسی ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر المواسات فرمایا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے اظہار ہمدردی کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم صدقہ و خیرات، انفاق، ضرورت مندوں، مسکینوں، خاص طور سے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مالی، اخلاقی، قولی اظہار ہمدردی، غمگساری، بھائی چارگی اور صلہ رحمی کے ذریعے آخری عشرے کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ گھر، خاندان، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، اہل محلہ اور سماج کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، کاموں میں ایک دوسرے کا، خاص طور سے گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون، ان کی مدد کا خیال رکھنے، مل جل کر کام کرنے، تعلقات کو خوشگوار تعلقات کی فضا بنائے رکھنا، یہ سب ہمارے کاموں اور عبادتوں کو برقرار رکھنے اور ان میں اضافے یعنی برکت کا ذریعہ اور سبب ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اس مبارک مہینے میں، تاکہ اس ماہ کا جو اجر و ثواب کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آخری عشرے میں ذکر و اذکار، تسبیحات کا اہتمام، توبہ استغفار، آپ علیہ السلام پر درود و سلام، اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب، امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کے لیے خوب دعائیں کریں اور ان دعاؤں میں ہر دن اضافہ کریں۔ 10 دن میں یوں تو دونوں عشرے میں کرتے رہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ان چیزوں میں بھی اضافہ کر لیں، ان باقی برقرار رکھتے ہوئے اس
روٹین کو خوب اضافہ کریں تاکہ جو ہے اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو اور ہم اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں سے ہمارے اندر تقویٰ اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے۔ ایک آخری بات جو اس عشرے کے بابرکت بنانے کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صدقہ ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، اور اس عام صدقہ اور خیرات اور ہمدردی کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری قرار دیا ہے، اس کو شریعت میں صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر کو فرض فرمایا ہے، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا آپ علیہ السلام نے کہ یہ جو ہے اسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ جو ہے صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یعنی صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں آدمی سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ صدقہ ان غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ عید کے دن غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، اس طرح وہ لوگ بھی یعنی غربا و مساکین بھی ہماری عید کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان چاہے وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، بچہ ہو یا بوڑھا، سب پر واجب ہے۔ اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں، وہ مسائل کے لحاظ سے وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات کی اجازت نہیں دے رہا وقت تفصیلات کو بیان کروں، بس اتنی بات بتا دوں۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، بعد میں عید کی نماز کے بعد جو ادا کرے گا وہ صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں بلکہ وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ شمار ہوگا، اور صدقہ فطر کے مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ کئی لوگوں کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے، اور ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ ہر جگہ مقرر ہے ایک نصاب غلے کا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ صدقہ فطر جہاں انسان رہتا ہے اپنے آس پاس پڑوس، خاص طور سے رشتہ دار میں جو غربا مساکین ہیں ان پر تقسیم کرے، اور اگر ضرورت باہر زیادہ ہے تو باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، وقت میرا مکمل ہو گیا، میں اپنی بات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ختم کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان، عمل صالح، خیر و عافیت اور صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی قدر پہچاننے اور اس کے خیر و برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔